یہاں سے کھٹکا کھولوا کے راج ادھر سے کھٹکا کھولو یہاں سے. کھٹکا کھولو کھٹکا. کھٹکا کھول دو. آواز نہیں آ رہی ہے ابھی. یہ آگے سے ہوتا ہے مشین سے مشینوں چاروں مشینوں کھول دو. کہاں بند ہے؟ آگے بولیے. کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ سے ہوتا ہے. یہ ہٹو تم نے بند کر دی. اور یہ سب تو تھے ہی. آگے تو تھے کہاں. الٹا کھولے. چلو ہاں الٹا کرو. السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. عزیزوں، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 59ویں آیت 59 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں خداوند عالم صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں صاحبان امر ہیں. عزیزوں، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے خداوند عالم نے 3 اطاعتیں واجب قرار دی ہیں. پہلی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، دوسری اطاعت رسول کی اطاعت ہے، تیسری اطاعت صاحبان امر کی اطاعت ہے. یہ اطاعتیں اللہ کی طرف سے واجب ہیں صاحبان ایمان پر، اس لیے کہ قرآن ہمیشہ جب کسی عمل کے لیے حکم دیتا ہے، قرآن میں خداوند عالم قرآن کے ذریعے سے جب کسی عمل کے لیے حکم دیتا ہے تو ہمیشہ اس میں صاحبان ایمان مخاطب ہوتے ہیں. یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا اے مسلمانوں، لیکن خداوند عالم جانتا ہے کہ مسلمان برابر نہیں ہیں. مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں. قرآن نے بہت سے فرقوں کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن 2 فرقوں کا ضرور ذکر کیا. مسلمانوں کے اندر 2 فرقے، ایک مومن، دوسرے منافق. یہ 2 فرقے
جس میں خاص طور سے قرآن میں اعلان کیا گیا، اور پورا سورہ منافقون خداوند عالم نے نازل کر دیا، یعنی گویا بتا دیا کہ مسلمان، سارے مسلمان برابر نہیں ہیں۔ ان مسلمانوں میں، ان کلمہ پڑھنے والوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں میں کچھ صاحبان ایمان ہیں اور کچھ ایمان نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، ظاہر میں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کے بھی مخالف ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی مخالف ہیں، یعنی اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتے اور رسول کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ تو ظاہر ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، محمد رسول اللہ کہنا، اللہ نے اس کو نفاق کی علامت قرار دیا، اس لیے کہ زبان سے کہنا اور دل سے نہ ماننا۔ تو قرآن نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، جن کے قلوب نفاق سے پاک اور پاکیزہ ہیں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ذرہ برابر بھی مخالفت نہیں کرتے، اختلاف نہیں کرتے، جو حکم خدا ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، جو حکم رسول ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اسلام میں دو گروہ حیات پیغمبر میں مل جائیں گے، ایک اطاعت گزار، ایک مخالفت کرنے والا۔ ظاہر کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تاریخ کے ان اختلافات میں یا ان تفصیلات میں جاؤں کہ جہاں امت نے اللہ کی بھی مخالفت کی ہے اور رسول کی بھی مخالفت کی ہے۔ تاریخ میں وہ حقائق موجود ہیں، تاریخ میں ایسے لوگوں کا کردار موجود ہے جنہوں نے رسول کی بھی مخالفت کی اور اللہ کی بھی مخالفت کی۔ ظاہر ہے کہ سالی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کا متفقہ واقعہ، جسے قرآن میں بھی ریکارڈ کیا گیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، کتب احادیث میں اور کتب تاریخ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ پیغمبر عمرے کے لیے مدینے سے چلے، مکے کے قریب پہنچے، مکے والوں نے راستہ روک لیا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ پیغمبر نے مکے والوں سے صلح کر لی، اس سال آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ آئیں، ہم آپ کے لیے مکہ خالی کر دیں گے۔ پیغمبر نے صلح نامہ لکھا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے صلح نامہ لکھوایا، پیغمبر بولتے گئے، علی علیہ السلام لکھتے گئے۔ پیغمبر صلح کر رہے تھے، مسلمان شک کر رہا تھا، تاریخ میں جملہ آیا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ انہیں رسول سے پوچھا جا رہا ہے، رسول کے پاس بیٹھنے والے، رسول کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے، جنگ اور حضر اور سفر اور مسجد میں آنے جانے والے رسول کے صحابہ رسول سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر خود اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسا شک مجھے رسالت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا کبھی نہیں ہوا، یعنی اعتراف بھی کر لیا کہ رسالت میں شک کرنے والے، تو ظاہر ہے کہ رسالت میں شک کرنے والے مومن نہیں ہو سکتے، اسی گروہ کو قرآن میں منافق کہا گیا ہے۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور ذبح کر لو، سر منڈا لو، لیکن صحابہ رسول کے اس پیغام، اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئے۔
پیغمبر رنجیدہ خاطر ہوئے، خیمے میں آئے، جناب ام سلمہ نے رسول کو رنجیدہ خاطر دیکھا، پوچھا یار اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں یہ صحابہ میری مخالفت کر رہے ہیں، میں ان کو حکم دے رہا ہوں کہ سر کے بال منڈا لو، قربانی کر لو، قربانی کے جانور ذبح کر لو، اور یہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، آپ قربانی کے جانور ذبح کریں اور سر منڈا لیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابی تھے لیکن اطاعت رسول نہیں کر رہے تھے، تو لہذا قرآن نے کہا کہ دیکھو ہماری اطاعت منافقین کے لیے نہیں ہے، ہم یا ایھا المسلمون کہہ کر آواز نہیں دیں گے، ہم انہیں پکاریں گے جو صاحبان ایمان ہیں۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں، یہ تین اطاعتیں اللہ کی طرف سے واجب ہیں۔ عالم اسلام میں اللہ کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، مسلمانوں میں رسول کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن جب صاحبان امر کی باری آئی تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، اس لیے کہ جو صاحبان اقتدار تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ میری اطاعت کی جائے، حقیقی صاحبان امر کو دور کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ حقیقی صاحبان امر اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں 12 تھے، جو جانشین رسول، اپنے اپنے دور کے امام وقت، اپنے اپنے دور کے ہادی، اپنے اپنے دور کے راہبر، اور اپنے اپنے دور کے امام، یہ تھے اولی الامر جن کی اطاعت اللہ کی طرف سے واجب قرار دی گئی تھی۔ مفسرین نے یہ کہا، اور ایک گروہ نے صحابہ کے یہ مشہور کرنا شروع کیا کہ صاحبان امر سے مراد صاحبان اقتدار ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہ پیغمبر نے فرمایا تھا، نہ قرآن میں کہا گیا تھا کہ جن کے پاس طاقت، جن کے پاس حکومت ہے ان کی اطاعت کرو، نہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ میں اس تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبان امر جن کی اطاعت اللہ کی طرف سے واجب ہے وہ صرف 12 امام ہیں۔ ان اماموں میں آخری امام، امام عصر علیہ السلام، آج بھی زندہ ہیں، جن کی اطاعت اللہ رسول کی طرح سے واجب ہے۔ ان کی مخالفت یہ کفر اور نفاق قرار پائے گی۔ ہاں عزیزوں، آج ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اب جو جمعہ آئے گا زیادہ تر امکانات یہ ہیں کہ وہ رمضان مبارک میں ہو۔ اس مہینے جو رویت ہلال ہے تقویم میں، جنتریوں میں، کیلنڈر میں، وہ 30 کا چاند ہے۔ 30 کے چاند کے لحاظ سے اب کی جمعہ یکم رمضان مبارک ہوگا، اور اگر 29 کا چاند ہوا جاتا ہے تو پھر ماہ رمضان کی 2 تاریخ ہوگی اب کی جمعہ، ورنہ 30 کی رویت کے لحاظ سے پہلی رمضان مبارک ہوگی۔ دونوں اعتبار سے اب کی جمعہ ماہ رمضان میں ہے، اور یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ لہذا چند چیزیں آپ کی خدمت میں ماہ صیام کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ استقبال ماہ صیام کے سلسلے میں پیغمبر کا انداز کیا تھا۔ ائمہ نے ان خطبات کو، ان روایات کو، ان احادیث کو
اپنے اپنے دور میں بیان کیا ہے۔ لہذا مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس خطبے کے راوی ہیں کہ پیغمبر ماہ شعبان کے آخری جمعے میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو وہ استقبال ماہ صیام کے لیے ہوتا تھا، جن کے بعض فقرے میں آپ کی خدمت میں دہرانا چاہتا ہوں اپنی زبان میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جو رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار والا مہینہ ہے، جس کے دن اور دنوں سے افضل، جن کی راتیں اور راتوں سے افضل، جن کی ساتیں اور ساتوں سے افضل ہے۔ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ صیام میں اگر کوئی شخص دن میں سو رہے تو اس کا سونا عبادت ہے۔ ماہ صیام میں انسان جو سانس لیتا ہے، ہر سانس تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اپنے واجبات کو ادا کرو۔ واجبات، نماز، روزہ اور جو چیزیں تم پر واجب ہیں ان کی ادائیگی کرو۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم، بیوہ، غریب، معذور اشخاص، بیمار، ان کے ساتھ تم اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تم دوسروں کے یتیموں کے ساتھ پیش آؤ، اللہ تمہارے یتیموں کے ساتھ بہتری کرے گا۔ عزیزوں، پیغمبر نے اور بھی بہت سی چیزیں اس خطبے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ دو تین چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے۔ قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن اسی ماہ رمضان میں نازل کیا، جیسا کہ سورہ البقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو رمضان، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار رمضان مبارک ہے۔ اسی حوالے سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ عام دنوں میں اگر تم ایک پورا قرآن ختم کرو گے تو تمہیں ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن ماہ رمضان کی برکت میں یہ ہے کہ ہر آیت کے عوض میں اللہ ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ عام دنوں میں جب پورا قرآن ختم کرے تو ختم قرآن کا ثواب، لیکن ماہ رمضان میں اگر کسی نے ایک آیت کی تلاوت کی تو ایک آیت کی تلاوت کا ثواب نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کا ثواب ہر آیت کے بارے میں۔ یہ خطبہ پیغمبر ہے جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ وہ تمہارے لیے آئندہ بھی جنت کے دروازوں کو کھلا رکھے، جہنم کے دروازوں کو بند رکھے۔ عزیزوں، یہ پورا خطبہ ہے جس کی مختلف علماء نے اس کی شرائح لکھی ہیں، ایک ایک فقرے کی شرح تفصیل کے ساتھ علماء نے لکھی ہے۔ تو یہ استقبال ماہ صیام کے سلسلے میں پیغمبر کا خطبہ، جس کا ترجمہ و خطبہ اور اس کی شرائح مختلف زبانوں میں موجود ہے، صاحبان علم، صاحبان ذوق اس خطبہ شعبانیہ اور استقبال ماہ صیام کے خطبے کا مطالعہ کریں۔
بس ایک چیز اور عرض کرنا ہے روزے سے متعلق، یہ بات ذہنوں میں رہے کہ روزہ یہ عبادت ہے، جس طرح سے نماز عبادت اسی طرح سے روزہ عبادت۔ فروع دین میں جو چیزیں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں، اصول دین، فروع دین، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خون، چھٹے جہاد، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، نویں تولا، دسویں تبرع، یہ فروع دین جو بچوں کو بچپنے میں ہیڈنگیں بتا دی جاتی ہیں، عنوان بتا دیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ عنوان ہے فروع دین کے۔ اب اس کی تفصیلات اپنی زندگی میں معلوم کرتے رہنا، مطالعہ کرتے رہنا۔ ہیڈنگیں بچوں کو بتا دی گئی اس لیے کہ موٹی موٹی چیزیں جب بچے کو بتائی جاتی ہیں تو بچپنے میں وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ فروع دین میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے، یہ ہیڈنگیں ہیں۔ اب آپ اس کی تفصیلات میں جائیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اقوال ائمہ کو دیکھیں، احادیث پیغمبر کو دیکھیں، علماء نے بڑا کام کیا ہے۔ تو لہذا نماز کے بعد روزہ یہ دوسری عبادت فروع دین میں بتائی گئی۔ نماز 5 وقت کی واجب ہے ہر مرد و عورت پر، لیکن روزہ یہ ماہ صیام میں واجب ہے۔ واجب روزے ماہ صیام میں واجب ہیں، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ نے روزے تم پر واجب قرار دیے ہیں، جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر واجب کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ یعنی اللہ نے روزوں کے ذریعے سے انسان کو متقین بننے کا درس دیا ہے کہ روزہ انسان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، انسان میں پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ تو یہ عبادت جو روزہ اللہ کی طرف سے واجب، ماہ صیام کا روزہ واجب، لیکن اگر کسی نے نذر مان لی ہے، اگر کسی نے عہد کر لیا ہے تو عہد اور نذر کو پورا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا ماہ صیام کے روزوں کے علاوہ اگر کسی مومن نے، کسی مسلمان نے نذر مانی ہے اور نذر پوری ہو گئی تو نذر پوری ہونے کے بعد روزے کو رکھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے لڑکے پر باپ کی قضا نماز اور قضا روزہ بھی واجب ہے۔ واجب روزوں میں ماہ صیام کے روزے، نذر کے روزے، اور بڑے لڑکے پر باپ کی قضا روزے، یا وہ خود رکھے یا رکھوائے، یہ بھی واجب ہوتے ہیں۔ شریعت میں، فقہ میں کچھ روزے حرام ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جملہ ہمارے کانوں کو بار محسوس ہوتا ہے کہ روزہ وہ بھی حرام۔ تو شریعت میں کچھ روزوں کا ذکر آیا ہے کہ جو روزے رکھنا حرام ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو حلال و حرام سے واقف ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں واقف ہے اس کے لیے جملہ نیا معلوم ہو رہا ہوگا کہ روزے بھی حرام ہیں۔ ہاں، روزے، بعض روزے حرام ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام، بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام۔ مستحبی روزہ اگر شوہر منع کرے تو بیوی کو رکھنا حرام۔ مستحبی روزہ اگر باپ یا ماں اولاد کو منع کر دے، چاہے وہ عذرائے شفقت ہی کی نیت سے کیوں نہ ہو، تو اولاد پر باپ یا ماں کی مخالفت میں مستحبی روزہ رکھنا حرام۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 4 روزوں کی کوالٹی پیش کر دی۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام،
بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام، مستحبی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا رکھنا حرام، اگر شوہر منع کر دے تو بیوی مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتی، رکھے گی تو حرام۔ اولاد کو اگر ماں باپ الشفقت ہی کی نیت سے کیوں نہ منع کرے مستحبی روزے کے لیے، تو ماں باپ کی مخالفت میں مستحبی روزہ اولاد کے لیے حرام۔ 30 شعبان کو پہلی رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام۔ مثال کے طور پہ اب کی جو تقویم میں رمضان کی رویت کا اعلان ہے وہ ہے 30 شعبان کے بعد یکم رمضان، تو اگر 29 کا چاند نہ ہو تو 30 کے دن روزہ رکھنا مستحب تو ہے، لیکن رمضان کی پہلی کی نیت سے روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ تو لہذا اگر 29 کے چاند کی رویت کی تصدیق ہو گئی تو پہلی کا روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، لیکن اگر 29 کی رویت کی تصدیق نہیں ہوئی، 30 کا چاند ہوا، تو جب تک کہ تصدیق نہ ہو اس وقت تک کہ 30 شعبان کا یہ روزہ یوم الشک کہلاتا ہے، یوم الشک کا روزہ۔ لہذا 30 شعبان کو جو روزہ رکھا جائے وہ مستحبی قربت کی نیت سے رکھا جائے، رمضان کی پہلی کی نیت سے نہیں رکھا جائے گا۔ تو لہذا اگر کوئی شخص 30 شعبان کو پہلی رمضان کی نیت سے روزہ رکھے تو وہ حرام ہے۔ تو اس کا خیال تمام عبادت گزاروں کو رکھنا ضروری ہے، اس لیے خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں حکم دیا ہے اطاعت کا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت تم پر واجب ہے، رسول کی اطاعت تم پر واجب ہے، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں تو اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کے بعد صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے، اور یہ صاحبان امر صاحبان اقتدار نہیں ہے، بلکہ صاحبان امر وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں جو جانشین رسول ہیں، جس کا سلسلہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور امام زمانہ علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ آج ہمارے زمانے کا امام پردہ غیب میں ہے، ان کی اطاعت تمام صاحبان ایمان پر واجب ہے، اور ماہ سیام آ رہا ہے جو رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار والا مہینہ ہے، اور ہر شے کی بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار رمضان مبارک ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں، پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، قرۃ پر جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض سے عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، لکھنؤ کی سرزمین پر جو تحفظ اوقاف کی تحریک چل رہی ہے خداوند عالم اس کو کامیابی عطا فرما۔ مولانا سید قلب جواد صاحب کی قیادت میں جو اس وقت تحریک چل رہی ہے آپ اس کو دعا کریں کہ خداوند عالم جلد سے جلد ہمیں کامیابی ہو، اور جو دشمنان اوقاف ہیں ان کو نیست و نابود کر اور اوقاف کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ قرآن مجید یہ آیت کریمہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے، جو جامع کتاب ہے قانون زندگی، اس کا نام ہے قرآن۔ قیامت تک آنے والے جو بھی حوادث ہوں گے، جو بھی ضرورتیں ہوں گی، وہ ہم اللہ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے وہ حل کریں گے، اور قرآن
اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا. صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی جو تم میں صاحبان امر ہیں. یعنی اللہ کی اطاعت بھی واجب، اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت واجب، اور رسول کی اطاعت کے بعد صاحبان امر کی اطاعت واجب. سب ذالک اعلیٰ